امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ایرانی مظاہرین کو بغاوت پر اکساتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے مظاہرے جاری رکھیں، اپنی ریاستی اداروں پر قبضہ کر لیں، مدد بہت جلدی ان کو پہنچنے والی ہے۔ اور امریکہ ایران پر کیا ممکنہ کارروائی کر سکتا ہے، اس حوالے سے 50 اہداف جو ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر دفاع نے بھی برملا یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حماقت امریکہ کی جانب سے کی گئی تو ایران بھی جو ہے وہ سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے، ایران جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اور خطے میں جو امریکی اتحادی ہیں ان کو بھی ایران نے لاسٹ وارننگ دے دی ہے کہ اگر ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو پھر ایران ان ممالک کے اندر امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ساری دھمکیاں، کیا پریکٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں یا پھر سائیکولوجیکلی صرف ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ اور پھر امریکہ کا یہ رجیم چینج کا آپریشن جو وہ ایران کے اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اپنے دورہ کراچی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو پھر اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں، جس کے بعد وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کچھ ثبوت اور کچھ شواہد سامنے رکھے، مگر اب انہی کی پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں بطور سابق سی ایم اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ افغانستان سے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس سارے تناظر میں ان کی سٹیٹمنٹ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز بھی جاری ہیں، ان پر بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی۔ اینڈ لاسٹلی بھارتی آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات مان لی ہے کہ آپریشن سندور میں اور مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپریشن سندور اب بھی جاری ہے، انڈیا پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم وار کے لیے تیار ہے۔ اگر اب کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ سارا ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب، لیکن حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مڈل ایسٹ میں، بہت تیزی سے صورتحال بخاری صاحب بدلتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں تسلسل سے آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک بیان۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دھمکیوں میں کوئی جان ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھمکیاں سمجھ میں آنے والی بات ہے، ان کے پیٹ میں جو درد اٹھ رہے ہیں، جو مروڑ اٹھ رہے ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن جس بات کا اندازہ انہیں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ایران نہیں ہے جس کی جنگ ہوئی تھی 10 روزہ 12 روزہ اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد سے دنیا بدل گئی ہے، اس کے بعد سے ایران میں گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ چائنا اور رشیا کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں وہاں جہازوں کی آمد اور شرکت ہو گئی ہے ان کے ایران کی فضائیہ میں، وہاں ایئر ڈیفنس سسٹمز لگا دیے گئے ہیں، وہاں ٹیکنالوجی کو کس بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی کیپیسٹی ایران میں آ گئی ہے، یہ شاید اس بے وقوف آدمی کو پتہ نہیں جس کا نام ٹرمپ ہے۔ جی، ٹرمپ اپنی دنیا میں جینے کے عادی ہیں۔ جی بخاری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مظاہرین کو کسی بھی قسم کی پھانسی دی گئی یا ان پر ریاستی جبر کیا گیا تو پھر امریکہ مداخلت کرے گا اور بہت سٹرونگ کارروائی کرے گا۔ آپ نے کسی نشئی کا نشہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر؟ یہ دیکھا تھا آپ نے جو گفتگو کر رہے تھے، اس طرح ایک جو ہے اس کو نشہ نہ ملے تو اس کی حالت ہو جاتی ہے، آنکھیں ان کی نیم واہ ہیں، دیکھ وہ نیچے کی طرف رہے ہیں، باتیں وہ آسمان کی کر رہے ہیں۔ ایک پاگل اور دیوانے شخص کا مکمل نقشہ ہے جس کا نام ٹرمپ ہے اس وقت۔ ان کو دنیا میں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ ایران از ناٹ دیٹ ایران اینی مور۔ میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کے پنے الٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو 10 سال کی گلف وار تھی، جب تازہ انقلاب آیا تھا وہاں پر، تو پوری دنیا عراق کے ساتھ تھی۔ عراق میں باقاعدہ فٹ سولجرز آئے تھے امریکہ کے، جنہوں نے آ کے وہاں پر تباہی مچانے کی کوشش کی، تو بعد کی بات ہے نا، لیکن پہلے وہ عراق کے صدام حسین کے حق میں ایران کے خلاف آئے تھے، ریولوشن کو انڈو کرنے کے لیے۔ کر پائے تھے؟ یہ وہ ایران تھا جو اتنا سٹرونگ نہیں تھا تب۔ 10 سال تک ریزسٹ کیا ایران نے اس وار کو، کچھ ہوا؟ تب تو تباہ نہیں ہوا ایران، جب وہ کچھ نہیں تھا۔ اب تو ایران بہت کچھ ہے۔ Anyway, having said this، جس طرح کے جواز وہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پتہ لگ گیا یہ مرکز ہے، یہ کمانڈ سینٹر ہے، یہ ذیلی سینٹر ہے، یہ سارا کچھ تو پتہ ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کچھ بھی پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ علم آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے۔
اور بخاری یہ صاحب علم دوسروں کے پاس بھی ہے. ہپوکریسی چیک کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب انسانی حقوق کے پر جو ہے وہ اس کے ایڈوکیسی کریں گے اور اس کی بات کریں گے غزہ میں 1 لاکھ لوگوں کو مارنے کے بعد. دیکھیے 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا, 2 لاکھ لوگوں کو اپاہج کر دیا گیا, 40 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. اس شخص کی غیرت تب نہیں تڑپی, اس کے پیٹ میں مروڑ تب نہیں اٹھا, کیونکہ وہ تو انسان تھے ہی نہیں. they were son of lesser god. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوگلا پن ہے, یہ جو منافقت پر بیس پالیسی ہے, یہ اس کے منہ پر تھپڑ کی طرح واپس آئے گی, اور یہ امریکہ کو وہاں چھوڑ کے جائے گا جہاں امریکہ کو دہائیاں لگ جائیں گی واپس اپنا سٹیٹس بحال کرتے ہوئے. یہ میرے خیال سے جس طرح جرمن قوم کے اوپر ہٹلر نافذ ہوا تھا, مسلط ہوا تھا, یہ اسی طرح اس وقت امریکہ کے اوپر مسلط ہے, اور وہ کچھ کر جائیں گے جو کسی امریکن نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جن سیکورٹی اہلکاروں کی وجہ سے وہ خاتون جو ہے اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا, کسی کے پیٹ میں درد ہوا؟ کسی دنیا کے لیڈر نے کوئی بیان دیا ہو اس کے اوپر؟ یہ ساری مسلمان دشمنی ہے, یہ ساری مسلمان ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے اسٹرانگ مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کی سازش کا ایک گریٹر حصہ ہے. لیکن میں نے جیسا کہا کہ گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو گئی ہیں, ٹرمپ کو شاید پتہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا نقشہ پیش کیا تھا ایران نے, اگر آپ کو یاد ہو, جب پتہ چلا کہ جو الحدید کا ایئر بیس ہے قطر میں امریکہ کا, وہاں سے کوئی موومنٹ ہوئی تھی, تو پھر ایران نے حملہ کر دیا تھا تمام تر پریشر کے باوجود, اور معافی بھی مانگی تھی نیتن یاہو نے, ایران نے نہیں مانگی تھی معافی. اب ایک بار پھر انہوں نے مطلع کر دیا ہے تمام ان ممالک کو جن میں امریکن اڈے ہیں. اس خطے میں 19 امریکن اڈے ہیں, جس میں سے 9 کو سائیکل کر لیا ہے ایران نے کہ ان کے اوپر ہم فوری طور پر جوابی حملہ کریں گے اگر یہاں سے کوئی ایک جہاز بھی اڑا تو. And I tell you one thing, when the Iranians say it, they do it. لیکن بخاری صاحب ابھی امریکی صدر بھی جو ہے وہ اس ایکزیوس کے لیے اور باقی جتنے جو ادارے ہیں بین الاقوامی خبر ایجنسیز ہیں وہ یہی جو رپورٹ کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب فوجی آپریشنز کی طرف غور و فکر کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جب بات کرتے ہیں کہ مدد آنے والی ہے مظاہرین کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو کس قسم کی مدد؟ کیا وہ بوٹس آن گراؤنڈ پہلی بات تو یہ ہے, بوٹس آن دا گراؤنڈ تو ان کا ابا بھی نہیں سوچ سکتا نا. Any soldier that will land on the Iranian soil will be just buried. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. یہ حماقت تو وہ کبھی کرے گا ہی نہیں. وہ دھمکی دے رہے ہیں ایریل بامبنگ کی. ایریل بامبنگ کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ اب گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں, ڈیفنس سسٹمز اور بہت اسٹرانگ ہیں, ان کے پاس اب ایئر فورس کے آپشنز موجود ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فری واک اوور ایرانین اسپیس اینی مور. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے اور جو سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں باز رہے ہیں جی. آپ کے الائز وہ مسلمان ملک جن کا نام میں اکثر لے کے بتاتا رہتا ہوں, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا حملہ نہ کرنا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایران وہ نہیں ہے. آپ حکومت کو کمزور کریں. ذرا اندازہ فرمائیں مسلمان ممالک کیا کہہ رہے ہیں. ذرا ان کی ملی غیرت, ان کی اسلامی غیرت کا آپ ذرا جائزہ تو لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کمزور کریں, حملہ نہ کرے, پڑیں گے ان کو بھی اور ان کو بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دنیا اور جو مسلم امہ, جسے میں کہتا ہوں مسلم امہ, گمی ہوئی ہے کہیں. جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی, امریکہ اور اس کے حواری اسی طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے. کامیابی ملنا یا ناکامیابی ملنا یہ اور بات ہے. ان کے جو نائبین ہیں, ان کے جو اہلکار اور مشیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ سے کہ ڈونٹ میک دا مسٹیک آف اٹیکنگ ایران ناؤ. آپ کو پتا ہے جے ڈی وینس نے کیا کہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب یوں لگ رہا ہے بظاہر کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے یہاں پر جو وہ کرنے جا رہا ہے, جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ رجیم چینج کر دیا جائے ایران میں. کیا یہ پاسبل ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پورے خطے پر کیا امپیکٹ ہوگا اور بالخصوص پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواہش نئی نہیں ہے, یہ 40 سالہ پرانی خواہش ہے. اور میں نے آپ کو بتایا 10 سال کی گلف وار, اس کے بعد 40 سال کی اکنامک سینکشنز اگینسٹ ایران, یہ سارا اسی کا حصہ تھا. تو رجیم چینج کرنے کا ہوئی رجیم چینج. اسرائیل کے ساتھ جو جنگ شروع کرائی گئی اس کا بھی آبجیکٹو یہی تھا کہ وہاں رجیم چینج کرا جائے. ہوئی رجیم چینج. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن کیا یہ ڈویبل ہے یا نہیں ہے یہ طے کرنا بہت ضروری ہے. لیکن بخاری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل سے خفیہ طور پر اسٹیو وٹکاف کی ملاقات ہوئی ہے رضا پہلوی سے. ہر وہ سازش کی جا رہی ہے جس سے ایران کو کمزور کیا جا سکتا ہے.
شہنشاہ کا جو دور ہے شاہ ایران کا، جتنی نفرت ایرانیوں کے دل میں اس عہد سے ہے اور اس فیملی سے ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن بخاری صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ جتنے مظاہرے ایران کے اندر ہو رہے ہیں یہ رضا پہلوی جو کہ شاہ ایران کے بیٹے ہیں ان کی کال پر ہی سٹارٹ ہوئے تھے. دیکھیے جب کوئی معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ماما بننے کا شوق بہت سو کو ہوتا ہے. آپ کوئی ایک مجھے پبلک اپیرنس بتائیے جو شاہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کی آپ نے دیکھی ہو کہ وہ کوئی کمپین کر رہے ہیں، انہیں کہوں پاؤں تو رکھ کے دیکھیں ذرا اس سرزمین کے اوپر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. باہر بیٹھ کے بڑھ کے مارنا تو سارا ٹرمپ نہیں مار رہا بڑھ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سارے ویک پوائنٹ ہیں ویسٹ کے نزدیک جن سے ایران کو بلیڈ کرایا جا سکتا ہے، لیکن بلیڈ نہیں ہوا. جتنی بڑی کوشش یہ ہو چکی ہے اس سے 4 گنا بڑی کوشش اس سے پہلے 2 دفعہ ہو چکی ہے. اسی طریقے سے مظاہرے ہوئے تھے، اسی طریقے سے غدر مچا تھا، لیکن ایران کی جو اس وقت اسلامک قوت ہے، جو اسلامک حکومت ہے، جو اسلامک انقلاب ہے، اٹ از سو ویل انٹرینچڈ کہ یہ اس قسم کی ساری سازشوں کا آپ یہ دیکھیے کہ ایک کال کے اوپر خامنئی کی جب اگلے دن لوگ نکلے ہیں تو تماشا دیکھا کہاں گئے وہ مظاہرین. لیکن بخاری صاحب یہ جتنے مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک دفعہ پھر ایرپٹ کیے ہیں اور اس دفعہ اس کی ریزن کوئی فورن پاور اس طرح سے نہیں ہے، سوشل اکنامک کرائسس جو ہے وہ اس کی وجہ بنے ہیں، لوگوں میں اتنا غم و غصہ ہے رجیم کے اگینسٹ. تو بخاری صاحب آپ کو دیکھیے یہ کون سے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں ہے، یہ ذرا مجھے جلدی سے بتا دیں. ہمارے یہاں مظاہرے نہیں ہو رہے قیمتوں کے اوپر، جماعت اسلامی نہیں کر رہی. لیکن اتنی بڑی تعداد میں کہ کتنی بڑی تعداد مجھے بتائیے. جو جماعت اسلامی کے مظاہرے تو چھوٹے تھے، بہت بڑے مظاہرے تھے. جو پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے وہ چھوٹے تھے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ بس مظاہرہ کرو تو حکومت فارغ؟ اس طرح نہیں ہوتا کہیں بھی اور نہ کہیں ہونا چاہیے. یہ جو ٹرمپ ہے اس کو اپنی زبان پر اختیار نہیں ہے، اپنے لفظوں کے چناؤ پر اس کو اختیار نہیں ہے. یہ کہنا مدد آ رہی ہے، یہ مداخلت ہے کسی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے اندر. کس قانون کے تحت اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی بکواس کرے؟ قطن اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اٹس این انٹرونشن in any country's interior matters. ایک بات بالکل بخاری صاحب، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایرانی کرنٹ رجیم اب کس طرح سے ان ایشوز کو ریزالو کرے گی؟ یہ جو سوشل اکنامک کرائسس ہے اپنی عوام کو آن بورڈ لینا اس ٹائم پر ان کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ حرکت یہ کام شروع ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ان مظاہرین کے مطالبات جائز ہیں. ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم امریکن محبت میں سب بھول جاتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات ٹھیک ہیں، ہم ان کو ایڈریس کریں گے. دیٹ از واٹ اے رجیم کین ڈو. یہ تھوڑی ہے کہ ایک مظاہرہ ہوا اور باہر سے امریکی مدد آ گئی، جناب آ جائیں جناب انقلاب ختم. یہ نہیں ہوتا کہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ امریکہ کو روکنا پڑے گا آپ کو. بالکل بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزالو تو ایرانی کرنٹ رجیم کے اندر ہے کہ وہ اپنے ان ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آن دی ادر سائڈ جتنی اکنامک سینکشنز ہیں، تجارت ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید ٹیرف کا جو ہے وہ باقیوں کو دھمکی دے دی ہے، تو پھر ایسے میں کب ریزالو ہوگا؟ دیکھیے اس دھمکی کے جوابات نہیں آپ بتائیں گی میرے خیال سے، جان بوجھ کے نہیں بتانا چاہ رہی شاید. نہیں، چائنا نے اور روس نے اڑا کے رکھ دیا اس کو. اس کا بھی ذکر کریں نا. ٹرمپ صاحب صرف دنیا کے واحد مام میں تو نہیں ہے نا. انہوں نے کہا ہے ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس کی یہ بلیک میل کر رہا ہے امریکہ جو ہے ان ممالک کو. نہیں ہوں گے بلیک میل ہم. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ باز رہیں ایران میں مداخلت سے. یہ بیان پچھلی دفعہ نہیں آیا تھا، یہ اس دفعہ آئے ہیں. ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے آپ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کی. تو صورتحال جیسا میں نے کہا کہ بہت بدل گئی ہے، اور اس کا ادراک اگر ٹرمپ کو نہیں ہوا تو امریکہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے. بالکل بخاری صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ وینزویلا میں جب امریکہ نے حملہ کیا پھر اس کے بعد روسی شپس جو ہیں ان پر قبضہ بھی کر لیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن کوئی پریکٹیکلی جو ہے ریاکشن ہم نے رشیا کی طرف سے نہیں دیکھا. چائنیز انٹرسٹ تھے، چائنیز سٹیکس تھے وینزویلا میں، لیکن کوئی چائنا کی طرف سے بھی اس کا رد عمل نہیں آیا اس طرح سے سٹیٹمنٹس کے علاوہ. جب وار سچویشن ہوتی ہے تو اس میں جذبات کو ایک طرف رکھ کے سوچا جاتا ہے. جن ممالک کے ساتھ کوئی امریکہ جیسا ملک زیادتی کرتا ہے ان کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. وہ آنکھیں بند کر کے نہیں کودیں گے اس میں. جب ضرورت پڑی تو انہوں نے بیان دیا نا ایران کے حوالے سے. جب ضرورت پڑے گی تو یہ کہہ چکا ہے رشیا کہ یہ آپشن ہمارے پاس بھی ہے کہ ہمیں بھی ان کے 3-4 جہاز ڈبونے پڑیں گے. یہ کہہ دیا چائنا رشیا نے نا. ہم نا آدھا سچ بولنے کے پتہ نہیں کب تک عادی رہیں گے. بالکل بخاری صاحب، اور ویسے بھی ابھی رشین جیمرز بھی ایران استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا ہے ایران از نو لانگر دیٹ ولنریبل کنٹری دیٹ اٹ واز فیو منتھس اگو. یہ تو میں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایرانین لیڈرشپ ریئیکٹ کیسے کر رہی ہے. دے آر ناٹ اسپیکنگ فرام دا پوزیشن آف ویکنیس. انہوں نے کہا آپ تو بعد میں منائیں گے، ہم آپ کو نامزد کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اینڈ یاہو آر دا کلرز آف دا ایرانین نیشن. سنا نا آپ نے یہ؟ آپ نے یہ بھی تو سنا ہے نا کہ لاری جانی نے کہا ہے کہ if
any air base of a Muslim country is used, we will strike back. सुना है ना? बुखारी साहब, फिर अभी जब ईरान ने ये हतमी वार्निंग दे दी अब खित्ते के बाकी ममालिक को कि अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई ईरान के खिलाफ तो ईरान स्ट्राइक करेगा, तो खित्ते के बाकी ममालिक अब क्या किरदार अदा करेंगे? खित्ते के ममालिक में जान नहीं है ईरान का सामना करने की, हिम्मत नहीं है उनमें, वरना खा गए होते अब तक। जिस तरीके से वो अमेरिकन स्टूजेस के तौर पे काम कर रहे हैं, ईरान को हड़प कर गए होते अब तक। 10 साल की गल्फ वॉर में ईरान तबाह हो गया होता। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता ये जो गल्फ राइवल्स हैं इनके ये इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और दे वांट कि ईरान जो है वो वीक हो जाए? वो ईरान वीक होने की ख्वाहिश तो कर सकते हैं, इसको वीक करने का हिस्सा नहीं बन सकते, इतनी हिम्मत ही नहीं है उनमें। ये वही लोग हैं ना जो मिसाइलों की बैटरियां ऑन हुए हुए रेड बटन दबाए बगैर भाग गए थे सिनाई डेजर्ट से, वही अरब है ना। इन अरबों की बहादुरी को मैं जानता हूं जितने बहादुर हैं ये, तो इसलिए इनमें से कोई इतनी जरूरत नहीं करेगा कि ईरान के साथ पंगा ले। इसीलिए वो आप देख नहीं रहे, वो चुपके चुपके क्या कह रहे हैं कि बातचीत कर ले उनसे, रजीम को वीक करें, सिविल वॉर करवाएं। तो बुखारी साहब, क्या ईरान की आवाम के अंदर भी इस बात का इदराक है कि वो ट्रंप को टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है? अगर रजीम चेंज कर भी दिया जाता है तो जो उनके सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो उनका मसला है, वो हल तो नहीं होगा ना? पहली बात तो ये है कि ये इतना बड़ी बात है जो आप कह रही हैं कि फर्ज करे रजीम चेंज होगी। मैं क्यों फर्ज करूँ ये? मैं अमेरिका का मामा हूं जो मुझे ये फर्ज करना है कि ये रजीम चेंज हो गई है। 40 साल से बता रहा हूं आपको, अब तक तो कर नहीं सके वो। 4 जंगें करवा चुके हैं वो, तो अब कैसे हो जाएगा? तो पहली बात तो ये कि हमें एजम्पशंस पर जाके अमेरिका के मौकफ की हिमायत नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी तरफ आगे आ जाए जनाब, ईरान ने यह भी वाजे कर दिया है कि कतर का एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ था, एयरबेस। अब अगर किसी और ने ये जुर्रत की और अमेरिकन को अलाउ किया तो दे विल बी ऑन आवर टारगेट। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, ईरान विल नॉट वेट, ईरान विल नॉट इवन साउंड ए वर्ड ऑफ वार्निंग। उन्होंने अपनी पोजीशन स्टेट कर दी है कि जो हवाई अड्डा इस्तेमाल होगा उसके ऊपर हम अटैक करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि बरतानवी मीडिया जो है उसने थोड़ा सा सच बोला है, हाफ ट्रूथ कह लें आप, पूरा नहीं। उसने कहा है कोई आसार मौजूद नहीं है वहाँ रजीम के चेंज होने के, कोई दरारें नहीं है वहाँ के सिक्योरिटी इदारों के अंदर। मैंने पहले भी अर्ज किया था, फिर करता हूँ, जो ईरान के सिक्योरिटी टीयर्स हैं दे आर 7। आज तक अमेरिका सिर्फ 2 तोड़ चुका है जिसकी वजह से ये मुजाहरे हुए हैं, 5 अभी इंटैक्ट हैं। ईरानियन नेशन इज नॉट एन ईजी प्रे, आप उसको इस तरह हड़प नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वक्त आ गया मेरे ख्याल से अब कि अमेरिका की ये अजारादारी खत्म होनी चाहिए कि वो जहां चाहे रजीम चेंज कर दे। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आपने एक सवाल किया था बीच में से, मुझे भूल गया उसका जवाब देना, हम कहाँ खड़े हैं? कुछ हो जाए, हम ईरान के खिलाफ अरबों की तरह से स्टूज नहीं बन सकते। ना हम पहले कभी बने हैं बुरे से बुरे हालात में, और ना अब हम बनेंगे। जितनी मर्जी मोहब्बतें निछावर कर ले ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल पर और हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, वी कैन नेवर एक्ट अगेंस्ट ईरान, दिस आई एम गोइंग टू से विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। ईरान में रजीम चेंज कितना मुश्किल है और किन वजूहात की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। सलीम बुखारी साहब का तज्जिया आपने सुना।